اب جب جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے بہت, ہم کہتے ہیں بھائی الگ کرو, تو ماں باپ پھر غیرت کے تانے, ہم نے دودھ پلایا جوان کر دیا الگ ہو رہے ہو. حالانکہ یہ ماں باپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. بیٹا جوان ہو گیا بالکل الگ رہ سکتا ہے, وہ نہ رہے اچھی بات ہے, ساتھ میں جو برکت ہے وہ الگ, لیکن یہ وہی ہے اخلاقی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پڑوسی گریبان تھوڑی پکڑ سکتا ہے آپ کا کہ بھئی حدیث میں آتا ہے تو مجھے کھلایا کرو, تو کھلاؤ. تو ماہر نفسیات سے گزارش ہے جب لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں, کچھ اچھے بھی ہیں الحمدللہ, ہر جگہ اچھے برے بھی ہوتے ہیں, اچھے تو سارے ہی ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں بیچاروں کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہوتی, گائیڈنس نہیں ہوتی. وہ انگلش کے الفاظ گھما رہے ہوتے ہیں ایکچولی یوں وغیرہ وغیرہ, مجھے تو اتنی انگلش نہیں آتی. تو بات صحیح ہونی چاہیے, چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا پنجابی میں ہو. لوگ زبان کو دیکھ رہے ہیں آج کل, اسٹائل کو دیکھ رہے ہیں, باتوں کو, کیونکہ فلموں کا دور ہے نا, ڈراموں کا دور ہے, جس کے اسٹائل اچھے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, بات کو تو دیکھ نہیں رہے. بات بھی ہو اسٹائل بھی ہو پھر مزہ ہے. کیا خیال ہے؟ بات بھی ہو اور اسٹائل بھی ہو, اور اگر اسٹائل نہیں ہے تو بات کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اسٹائل کی اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن بات بہرحال صحیح ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں میں ان کو اس حد تک پابند بنا سکتا ہوں, اس سے زیادہ شریعت نے مجھے حق بولو نہیں دی. یہ سب سے پہلے والدین پر آتا ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے سسٹم کیا چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بیٹا فرما بردار ہوگا تو باپ اس کو نچوڑ لے گا, بولے کہ ہر بات مانتا ہے, تو اس کی یہی غلطی ہے کہ ہر بات مانتا ہے کم وقت. کہیں نو کر دے تو باپ بیٹے کے کو پورے معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا. ارے وہ ہر بات مان رہا ہے. ایک دفعہ ایک ابا آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا یہ میرا, میں نے کہا یار ایسے بیٹے آج کل آرڈر پہ نہیں ملتے, اتنا نیک ہے. ایک چیز میں اگر اس نے انکار کر دیا اور وہ اس کا حق بھی ہے تو آپ کو تو کہنا چاہیے بیٹا میں, یعنی آپ کو تو اس کا دل جیتنا چاہیے. لیکن چونکہ بیٹا فرما بردار مل گیا تو ابا اس کو پوری طرح نچوڑ رہے ہیں. اگر وہی نافرمان ہوتا تو ابا کہتے صرف 100 میں سے ایک بھی مان لے تو میں خوش ہو جاؤں گا. سیزن یہ چل رہا ہے, صحیح ہے نا, موسم چلتا ہے نا, ابھی آم کا موسم ختم, انگور آ گئے, تو سیزن ہوتا ہے نا, جب انگور ہے تو ہر جگہ انگور ہی انگور نظر آئیں گے آپ کو. اور یہی حال ابا کا ہے. جب تک ابا آپ کی مجبوری ہیں, آپ کے ابا بہت اچھے, پیسے نکلوانے ان سے, جہاں ابا کی ضرورت نہیں رہی وہاں ابا سے زیادہ ٹینشن والا آپ کے گھر میں. جب ابا بوڑھے ہوتے ہیں تو کیسا ستایا جاتا ہے ان کو, یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے. بوڑھا ہونے کی دیر ہوتی ہے بیچارے کی, وہ کھانستا ہوا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے برا, یہ جائے گا کب. اور باقی حقوق کو اسی پر قیاس کر لیں. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے مجھ پر کتنے حقوق ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بڑے بزرگ تھے, ہم ان کا بہت احترام, ان کے غلاموں کے غلام تھے, غلاموں کے غلام. میں نے حضرت سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت کچھ ایسی بات ہے کچھ گھر سے متعلق. حضرت نے وہ بات مشورے کے لیے کسی سے ذکر کر دی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت یہ گھر کی بات تھی, یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی, کئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے, حالانکہ وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی. اب اگر وہ یہ کہتے کہ میں چونکہ بزرگ ہیں, میں بڑا, میں نے کر دی تو کیا ہو گیا, ہم تو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بڑوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرو. یہی ہے نا اخلاق تو اخلاقی طور پہ تو شریعت ہمیں اسی کا پابند کرتی ہے. لیکن یہ ان کا بڑا پن کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یا اس سے آگے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جس سے کی وہ مجھے پتا تھا کہ میرا دشمن ہے. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز بولو نا فاش.
باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے, ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر, واقعی واضح ظلم ہو, پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے, یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے, تو مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے بھائی, یہ تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے, تو بیٹے کی کیسے جائز ہو گئی؟ بہت مشکل ہے. بیٹے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے, ماں کے لیے بیٹی کی غیبت بھی جائز, اور بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے, لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون, بولتے کیوں نہیں ہو سکتا, پھر نہیں ہوگا. اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو, لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے, اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے؟ آپ میں ہے. سمجھ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے؟